سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاه مدد سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، خطباء کرام، ائمہ کرام، قرائے کرام اور زعماء علاقہ، شرکائے محفل، اس وقت میں اور آپ سبھی اللہ کے گھر میں قرۂ ارض پر جو اللہ کی نزدیک پسندیدہ ترین جگہ ہیں، ان جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد میں بیٹھے اور یہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے بیٹھے، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تنگ دلی سے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ آج اس وقت آپ مہمان ہو، آپ کا رب آپ کا میزبان ہے۔ جو جتنے بڑے مہمان کے جہاں جاتا ہے نا، جتنے بڑے میزبان کے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر نہ ہوتے، باہر ہی ہوتے نا، تو 4 گھنٹے آپ کا دل مچلتا رہتا، پریشان نہ ہوتے، اس لیے کہ بڑے کے آپ اس محفل میں آئے ہو، بڑے کے پاس آئے ہو۔ تو ایک بات یاد رکھنا، بڑے کا ہر گھر بڑا ہوتا ہے، اگرچہ حجم کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے کا نام بڑا ہوتا ہے، اگرچہ وہ آپ کو چھوٹا ہی کیوں نہ لگے، اور بڑے کی طرف منسوب ہر چیز بڑی ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ بھی بڑا، اس کا نام بھی بڑا، اس کا کلام بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے آج آپ بڑی نسبتوں کے امین ہو، اور پھر اس کے بعد بڑی نسبت سے لے کر ایک بڑی نسبت اور ایک سب سے پیاری نسبت، بڑی نسبت اللہ کے گھر میں ہو اور سب سے پیاری نسبت کے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آپ شریک ہیں۔ اور تاجدار اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر تاج سجا ہو، اور یہ تاج پاج جو ادھر ادھر کی ہے، اس تاج کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس پاج کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ بوسیدہ ہو جانے والا، یہ ختم ہو جانے والا، پھٹ جانے والا، یہ تاج بدلتے رہتے ہیں، آج اس کے سر کل اس کے سر، یہ جھنڈیاں بدلتی رہتی ہیں، آج اس کی گاڑی کے آگے کل اس کی گاڑی کے آگے۔ سلام آمنہ کے اس در یتیم پر جس کو تاج ملا، جب سے ملا ہے پھر واپس کبھی لیا ہی نہیں گیا، اور قیامت تک ان کے سر پر وہ تاج جاری اور ساری رہے گا۔ اور آپ کے سر 2 تاج سجائیں گے، ایک تاج نبوت اور ایک تاج ختم نبوت۔ تاج نبوت سجا کر 40 برس کی عمر میں آپ کو فاران کی چوٹیوں سے حق کا اعلان دے کر بھیجا گیا، اور اس پر تاج ختم نبوت سجا کر اقصیٰ کی مسجد میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کو مقتدی بنا کر، میرے آپ سب کے آقا کو مقتدا بنا کر، سارے نبیوں کا امام بنا کر یہ بات واضح کر دی، میرے محبوب عام انسانوں کے امام تو اس سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں، پر ایسا امام نہ زمین کی سطح نے دیکھا ہوگا، نہ آسمان کی چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا۔ مقتدی بھی نبی ہوں، مقتدا بھی نبی ہوں۔ ایسی نماز، ایسی امامت، ایسی اقتداء، ایسی مسجد بھی نے، کسی مسجد نے ایسا منظر بھی نہ دیکھا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ یہ تیری قسمت تھی کہ تو نے وہ منظر دیکھا ہے۔ مقتدیوں میں تیری صفوں پر آدم سے عیسیٰ تک نمازی کھڑے تھے، اور مصلی پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت امام الانبیاء بن کے آ رہی تھی۔ اور یہاں ایک بات بھی سمجھنا، مسجد بنتی ہے، مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے، محراب جنگ کی جگہ کو کہتے ہیں، جنگ کا آلہ ہے،
جنگ کا آلہ۔ مسجد میں جنگ تو نہیں ہوتی، پھر اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ حقیقی جنگ ہوتی ہی مسجد میں ہے، اس لیے کہ یہ کہتا ہے ساری دنیا پیچھے، میں اللہ کے آگے۔ شیطان کہتا ہے ایسا نہ کر، کش مکش فکر و نظر کی جنگ شیطان سے مسجد میں ہو رہی ہے، تیر و تلوار کی نہیں، فکر و نظر کی جنگ مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان نمازی شیطان سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے محراب، تو مسجد میں محراب ایک ہی جگہ ہوتا ہے یا ساری مسجد محراب ہوتی ہے؟ ایک ہی جگہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے امام اکیلا ہی کافی ہے سارے سب کے لیے۔ تو جب ایک امام کی جنگ سب کے لیے کافی، تو ایک امام کی فاتحہ بھی سب کے لیے کافی، ایک کی قرات بھی سب کے لیے کافی ہے۔ اور اگر سب کے لیے ضروری ہوتی ساری مسجد محراب ہوتی، مصلی کوئی نہ ہوتا، پھر ساری مسجد مصلی ہوتی، پھر محراب ہر جگہ محراب ہی ہوتا۔ اس لیے مطمئن رہو، محراب ایک، کھڑا ہونے والا امام ایک، تو قرات بھی ایک، خلف الامام اس کے پیچھے قرات کی بھی ضرورت نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو شان دی ہے نا، آپ امام بن کر آئے، آپ امام بن کر آئے ہیں۔ آپ کو جو کتاب دی نا، وہ کتاب مبین بھی، یہ امام کتاب ہے، مقتدی کتاب نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آپ اپنے اصل کے طور پر کھڑے ہو کر پڑھو، کوئی حرج نہیں، کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو گے، آپ کی فاتحہ مقتدی ہو جائے گی۔ قرآن مقتدا بن کے آیا ہے، مقتدی بن کر آیا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے۔ صرف چند منٹوں میں آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ میں اور آپ سبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب کے لیے یہ بات باعث اعزاز صد افتخار ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو اگر کہیں سہارا ملتا ہے، یاد رکھنا، مجھے اپنی نمازوں پر کوئی اعتماد نہیں، ایک باعث قبولیت کے لیے سبب بنے گی یا نہیں، روزوں پر اعتماد نہیں، مجھے عبادت پر کوئی اعتماد نہیں، لیکن ہاں ایک چیز پر مجھے 100% یقین ہے، میرے آقا سے جو میری نسبت ہے، یہ نسبت میری بخشش کا ذریعہ بنے گی، یہ نسبت میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ بیدار رہنا، اس وقت کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں اور بظاہر بلب بڑی خوشی میں ہے، میرا حجم بڑا ہے، میری چمک بہت ہے، لیکن وہ پیچھے ایک ایسا فتنہ بیٹھا ہے جو گریڈ سٹیشن سے آپ کا کنیکشن کاٹ رہا ہے، اور تم ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں اس لائٹ کی چمک پر تم خوش ہو کہ ہماری لائٹ بڑی، وائرنگ بڑی اعلیٰ، رنگ بڑا اعلیٰ۔ یہ ساری چیزیں تب کام دے سکتی ہیں کہ گریڈ سٹیشن سے آپ کا رابطہ بھی ہو۔ یاد رکھ، بیدار رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمارا ایمانی گریڈ سٹیشن گنبد خضرا میں مکی آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ان سے میرا آپ کا رشتہ مضبوط، وہ نسبت پکی، تو میں اور آپ ایمانی اعتبار سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں اور مولانا ضیاء الحق صاحب ہم سبق ہیں، اور مولانا آپ کو یاد ہوگا ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ 1961 میں کہ جب ہم درس نظامی سے فارغ ہوئے، میں اور میرے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب اپنے والد ماجد سے کہنے لگے، ابا جی کرتا ہے آپ کی میت میں ہم عمرہ کر لیں۔ عمرے کا سفر طے ہوا، پہنچ کے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبی میں پہنچے۔ فرماتے ہیں ہم چونکہ نوجوان تھے، ہمارے اندر جذبات تھے، اور ہمارے والد ماجد جذبات کو اپنی نظریات کے تابع کیے ہوئے تھے، اور ادب اتنا غالب تھا، والد ماجد بہت دور کھڑے رہے، ایسے تھے جیسے ان سے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اور ہم تو چونکہ فرتے جذبات میں، فرتے محبت میں بھاگتے ہوئے روزہ رسول پر پہنچے، آنکھیں ٹھنڈی کی واپس آئے۔ ہم نے کہا ابا جان روزہ پاک آگے، آپ ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت والد ماجد نے فرمایا، بیٹا جب میں ادھر کھڑا تھا نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے آواز آ رہی ہے، شفیع جو میری اداؤں پہ عمل کرتا ہو مجھ سے لاکھوں میل دور رہ کے مجھ سے قریب ہے، لیکن جو میری اداؤں پہ عمل نہیں کرتا میرے بہت قریب ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ آپ بہت دور ہو مدینہ طیبہ سے، جسکول بہت دور ہے مدینہ طیبہ سے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اے جسکول کے رہنے والوں، آج اپنے آقا کی اداؤں پر مر مٹنے والے بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم آپ گنبد خضرا کے بہت قریب ہو جاؤ گے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو اداؤں پہ عمل نہیں کرتا قریب رہ کے بھی دور ہے، جو اداؤں پہ عمل کرتا ہے لاکھوں میل دور رہ کے بھی قریب ہے۔ تو ہماری یہ نسبت دور کی جا رہی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے جو فتنہ ہے وہ فتنہ مرزائیت کا فتنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن
انبار لگا ہے دشمنوں کا، ان دشمنوں میں ایک دشمن مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی اپنے قول کے مطابق 1835 سے 41 تک جو سال اس کی پیدائش کو پیدا ہوا، 1880 تک کوئی دعویٰ نہیں کیا، 1880 میں پہلا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، 1901 تک اس کے دعوے گئے اور 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور 1908 26 مئی 1908 بروز منگل، اور یہ دنیا سے چل بسا واصل جہنم ہوا اور اپنے پیچھے ایک ذریت چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ چن چن کر میرے آپ کے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے ایمان نکال رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں یہ ایمانی ڈاکو، ایمانی لٹیرے اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکے ہیں۔ میں صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں میرے محترم مسلمان بھائیوں، اور آپ علیہ السلام کی نسبت رکھنے والے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل سے نسبت چلی جائے، ہمارے دلوں سے نسبت چلی جائے۔ اور یہ یاد رکھو اس وقت اٹلی کے ویزے مل رہے ہیں، جرمنی کے ویزے مل رہے ہیں، ڈنمارک کے ویزے مل رہے ہیں، اور ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر صرف دستخط کرنا ہے، وہاں جا کر تو میں مسلمان ہی رہوں گا، لیکن وہ دستخط کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ یہ چلا ہے، ان سے پوچھا گیا یہ تو کہہ رہے ہیں ہم دل سے مسلمان ہیں، صرف دستخط کیا ہے، تو مرزا آگے سے کیا کہتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں جو صرف اوپر سے بھی دستخط کر لے یہ یقینی بات ہے، پھر وہ گنبد خضرا والے آقا کا نہیں کہتا، بس دیکھ بھی لے نہ جائے۔ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ دل مطمئن نہیں ہو سکتا، نہیں، اور آپ گر گئے کہیں چلے گئے، ہمیں نسبت مصطفیٰ کام آئے گی، یہ نسبت مصطفیٰ بچی ہوگی تو کام آئے گی نا، اگر بچ ہی نہ سکی تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے یہ امت مسلمہ کے افراد، میرا ایمان تجھے کہتا ہے یہ نسبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یہ وہ میدان ہے، اس میدان میں آج تک کوئی بوڑھا ہوا ہے نہ ہوگا، اس میدان میں سبھی جوان ہیں، اس میدان میں سبھی جوان ہیں۔ یہ تو وہ میدان ہے 14 سال کا بچہ ایڑیاں اٹھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھو نا میں 15 سال والے کے برابر نظر آتا ہوں، مجھے آپ کیوں نہیں جانے دیتے ہو۔ اس میدان میں تو لنگڑا عامر بن جموع کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جانے دو نا۔ حضور کہتے ہیں عمر 4 بیٹے تیرے جا جو رہے ہیں، پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ تو عامر بن جموع کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہ بات گوارا نہیں ہے، آپ کا ایک غلام لڑکھڑاتے پاؤں سے لڑکھڑاتا جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے، یہ گوارا نہیں۔ حضور نے جذبات دیکھے کہا چلا جا، میدان جہاد میں شہید ہو گیا عمر بن جموع۔ حضور نے دیکھ کر آپ کے آنسو آپ کے چہرے سے ٹپک رہے اور فرما رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا عمر لڑکھڑاتے پاؤں سے جنت کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ ہاں یہاں کوئی لنگڑا پن نہیں، یہاں بالکل سیدھے، یہ محبت رسول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی حفاظت ہے۔ آج جگہ جگہ محنتیں ہو رہی ہیں، اداروں میں محنتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں محنتیں ہو رہی ہیں، ایوانوں میں محنتیں ہو رہی ہیں، قانون بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تحریکیں ہیں، مختلف ممالک میں اپنے نمائندے بھیجے جا رہے ہیں، ان کا اثر رسوخ مضبوط کیا جا رہا ہے، اور اتنی ساری امت ہے اور اتنی اکثریت میں امت ہو کر یہ امت اس وقت مظلوم و مقہور بن گئی ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ یاد رکھنا جب نسبت مصطفیٰ میں کمزور پڑو گے تو بالکل کمزور ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے یہ نسبت ایسی ہے یہ سردیوں میں بھی گرم رکھتی ہے، یہ نسبت سردیوں میں بھی گرم رکھتی ہے۔ آپ کے جسم ٹھنڈے ہو سکتے ہیں لیکن حب نبی والا دل کبھی ٹھنڈا نہ ہونے پائے، اسے گرم رکھنا، اور یہ گرم ہوگا عقیدہ ختم نبوت کی محنت سے، یہ گرم ہوگا عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دلوں میں سجانے سے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اپنے دلوں میں مضبوط کیجئے، اس کے لیے کیا سے کیا قربانیاں دی گئیں آپ کے سامنے ہیں۔ فقط ایک قربانی ذکر کر سے آپ سے اس کام کرنے کا مطالبہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو تشکیل کے دائرے میں ڈال کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے ملک پاکستان کیا برے صغیر کے ایک ایسی شخصیت ختم نبوت کا نام جس نے ہر ایک کا وظیفہ بنا دیا تھا، ختم نبوت کا نعرہ جس نے ہر ایک کا وظیفہ بنا دیا تھا۔ ویسے تو لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں خطیبوں پر ناز ہوگا، پر ایک ایسا بھی خطیب ہے خطابت خود اس پہ ناز کرتی تھی۔ ایسے قاری ہیں جنہیں قرات پر ناز ہے، ایسے تو بے شمار ہیں، پر ایسا ایک ہی ہوگا جس پر خود قرات کو بھی ناز ہے، اور سید طاولہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ۔ کیا عجب کیفیت، عجب کیفیت، آخری عمر لاٹھی کے سہارے چل رہے ہیں، اکلوتی بیٹی رات کی تاریکی میں لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، اور بیٹی کہتی ہے ابا جان کہیں گر جاؤ گے، لگ جائے گی۔ تو ابا جان عجیب بات کہتے ہیں بیٹی یہی تو چاہتا ہوں نا گر کر اپنے نانا کے کھاتے لگ جاؤں، یہی تو چاہتا ہوں نا گروں ٹھوکر لگے اپنے نانا کے کھاتے لگ جاؤں، کہیں اور کہ ویسے بھی تو مرنا ہے نا،
بستر پہ مرنے والا بھی تو مرتا ہے نا، گر کے مرنے والا بھی تو مرتا ہے نا۔ حضور کی ناموس کے لیے پہرا دیتے ہوئے جو مرے، وہ موت نہیں وہ حیات ہے، وہ موت نہیں وہ حیات ہے، وہ مرنا نہیں وہ جینا ہے، وہ مٹنا نہیں وہ باقی رہنا ہے۔ اور آپ وہ قید و بند کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی، نہ صرف خود، سارے بیٹے، نہ صرف خود، آپ کے گھرانے پر کیا کیا تشدد نہیں ہوا۔ اور ایک بار تو عجب منظر تھا، سارے جیل میں، رات کے وقت آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی گھر میں ہے، چھاپا پڑا، پولیس والوں نے دروازے پر دستک دی، کہا کھولتے ہو دروازہ؟ کہا گھر میں مرد ہے ہی کوئی نہیں، کہا کھولو وگرنہ توڑ دیں گے۔ تو سید عطاء شاہ بخاری کی بیوی نے کہا تھا شاباش پاکستانی بیٹو، اسی لیے پاکستان بنا تھا، شاباش پاکستانی بیٹو، اسی لیے پاکستان بنا تھا، تم سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، اپنی ماؤں کے سروں سے دوپٹے چھیننے لگے ہو اور کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر دروازہ توڑ کر اندر گئے اور انہوں نے تلاشی لی، اور تلاشی لینے کے بعد پھر وہ چلے گئے، اور ایک بیمار بیٹا آپ کا اس وقت حفظ کے شعبے میں حفظ کر رہا، اسے بھی لے کر چلے گئے۔ بعد میں جب جیل سے رہائی ہوئی تو شاہ جی کو کارگزاری سنانے لگی بیٹی اہلیہ، تو شاہ جی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، دروازہ توڑ دیا گیا، کہتے نہ کچھ بھی نہیں ہوا، کاش عطاء اللہ شاہ تیری بیوی کے سر کے بال پکڑ کے روڈ پر گھسیٹا گیا ہوتا، تیری بیٹی کے سر پکڑ کر اس کے بالوں سے اسے نوچا گیا ہوتا، تو میں سمجھتا میرے نانا کی عزت کا حق ادا ہوا ہے۔ وہی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک شخص ایسا ہو جو یہ بتا سکے اس مجمع میں، جس ساری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک گھنٹہ ایسی اتنی مشقت ہو، صرف پسینہ نکلا ہو، محبت رسول میں ایک بھی نہیں ہے۔ ہماری کیا محبت ہے؟ ان کی محبتیں تھیں، قربانیاں صحابہ دے گئے، دفاع صحابہ کر گئے، محبت صحابہ کر کے دکھا گئے۔ اب صرف تذکرے اور چرچے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ بس اتنی سی گزارش آپ سے کر کے جا رہا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیجئے، اور عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سیکھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا۔ اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اسے یاد کر کے خود اپنی نسلوں تک، گلی گلی، محلہ محلہ، کریا کریا، بستی بستی ختم نبوت کا یہ پیغام پہنچا کر اپنی نوجوان نسل کی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ مرزائی اور قادیانی، وہ مرزائی لاہوری گروپ ہو، قادیانی گروپ ہو، دونوں گروپ اس وقت میرے آپ کے سادہ لو مسلمان بھائیوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، اور اس ایمانی لٹیروں سے میں اور آپ اپنا آپ بچائیں، اپنی نسلوں کا ایمان بچائیں۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، محبت سچی بھی ہو اور محبت سچی بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایسی محبت نہ ہو جس کے بعد اتباع نہ ہو۔ یاد رکھنا، جسے محبت کے بعد اتباع کی توفیق نہ ہو، سمجھ جانا محبت ہی جھوٹی ہے۔ سچی بھی ہو، سچی بھی ہو، اس کے بدلے میں اتباع بھی ہو، اور اس اتباع کے بدلے میں دنیا میں گنبد خضرا پر حاضری، آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔